بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وقال علیہ الصلاة والسلام من شاب شیبة فی الاسلام کانت له نورا یوم القیامہ وقال عليه الصلاة والسلام من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان يوم القيامة من الآمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی یہ جو تقریب ہے، مجلس ہے، یہ مجلس ذکر بھی ہے جو ہر منگل کو یہاں جامعہ میں الحمدللہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کے چند مخلصین محبین جو گزشتہ چند مہینوں میں دنیا سے گئے، ان کے وفات کے بعد تذکرہ خیر کا عنوان بھی ہے، اور اسی طرح ہمارے جامعہ کے ہی محبین اور فیض یافتگان مولانا حفیظ الرحمن صاحب مدنی شاہ صاحب عمرے کے سعادت حاصل کر کے آئے، تو ان کی مبارکباد بھی اسی مجلس کا ایک عنوان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو صحت عافیت کے ساتھ دیر سلامت رکھے. حضرت کی بہت خوبیاں ہیں، لیکن ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ حضرت زندوں کے ساتھ بھی وفا کرتے ہیں اور دنیا سے جانے والوں کے ساتھ بھی وفا کرتے ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی مدرسے کے تعلق والا، کوئی حضرت کے تعلق والا، کوئی کسی طالب علم کے تعلق والا فوت ہوا ہو اور حضرت اس کے لیے ایصال ثواب نہ کریں. کبھی ایسے نہیں ہوا. بلکہ ایک بات جو میں نے محسوس کی کہ آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، پھر درمیان میں اگر کوئی آ کے بات کہے نا تو گراں گزرتا ہے کہ دعا شروع ہو گئی، اب یکسوئی سے ہونی چاہیے. لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا مجلس ذکر میں دعا شروع ہونے کے بعد بھی مرحومین کا چٹھیں آتی رہتی ہیں، پیغام آتے رہتے ہیں، اور خوشی کے ساتھ ہر ایک کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم جامعہ بنور ٹاؤن میں پڑھتے تھے تو جامعہ کی ایک ترتیب تھی کہ جیسے ہمارے وہاں ہوتے ہوئے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے جامعہ کے تمام طلباء اور اساتذہ اکٹھے ہوئے اور تلاوت ہوئی. تلاوت کے بعد ان کی جو دینی اور ملی خدمات ہیں ان پر بڑی مفصل بیانات ہوئے. اس میں حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ جو بنور ٹاؤن کے اس وقت محتمم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، وفاق کے صدر بھی تھے، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی. فرمانے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے وفا سیکھی ہے اور اس وفا کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دار العلم بھی ہے اور دار الوفا بھی ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ دعا کریں اور حضرت بنوری کا نام نہ لیں، اور بلکہ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن شہید نور اللہ مرقدہ، وہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد استاد جی کا بیان تھا، تو استاد جی نے عجیب بات فرمایا کہ مولانا عطاء الرحمن صاحب ان کے شاگرد تھے، جامعہ کے ناظم تعلیمات تھے، کہ میری اب اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جن کو میں روزانہ کی بنیاد پہ اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ تو یہ وفا ہونی چاہیے زندوں کے ساتھ بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے پروگرام کے لیے کوئی ساتھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضرت کے پاس آیا، وقت لیا اور انہوں نے وقت نہیں دیا۔ اور فوت شدگان کے ساتھ بھی وفا آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ وفا ہمیں قرآن نے سکھائی ہے۔ یہ وفا ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز ختم کس پہ ہوتی ہے؟ شروع کس پہ ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اور ختم کس پہ ہوتی ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور پوری امت کو بخش دے، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت ہو گئے۔ یہ ایک سبق ہے کہ مجھے اور آپ کو صرف یہ نہیں کہ اپنی آخرت کی فکر بلکہ پوری امت کی آخرت کی فکر رکھنی چاہیے۔ یہ ہمارے جن 3 بزرگوں کا نام لیا گیا اور اس کے علاوہ حاجی حسن صاحب، ان سارے حضرات کی 2 باتیں مشترک ہیں، اور ایک بات کے اندر خالد صاحب کا نصیب بہت اونچا ہے۔ مشترک کیا ہے کہ یہ سارے الحمدللہ مسلمان تھے، اور آثار کے مطابق خاتمہ ایمان پر ہوا۔ قاری صاحب، قاری اکمل صاحب ماشاءاللہ 2 باتوں کے وہ بڑے پابند تھے۔ ایک مجلس ذکر کی حاضری کے، ان کے بیٹے بتا رہے تھے کہ ایک بار یہاں نیچے مسجد میں تعمیراتی کام تھا اور مجلس ذکر یہ اوپر والے حال میں ہوئی تھی، وہ چل نہیں سکتے تھے، تو ان کو کہا کہ آپ ادھر کرسی لگا کے بیٹھ جائیں، آواز تو آ ہی رہی، تو ذکر یہاں کر لیں۔ تو ان کا نہیں، ذکر بھی کرنا ہے اور اوپر بھی جانا ہے، چڑھ سکوں یا نہ چڑھ سکوں، اپنے بڑھیپے کو، اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے مجلس ذکر میں پہنچے۔ اور جو مجلس ذکر کے فضائل ہیں اللہ ان کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو مجلس ذکر کی حاضری ان کی بڑی پکی تھی، اور جمعے کی حاضری بھی بڑی پکی تھی۔ نہ صرف یہ کہ جمعہ پڑھنا جامع مسجد میں، بلکہ جمعے کی سنتوں سے فارغ ہو کے کبھی مصروفیت ہوتی تو انتظار کرتے، اور کبھی کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے تو تلاش کرتے، اور اگلے جمعے اس کا پوچھتے کہ آپ پچھلے جمعے سلام لیے بغیر کیوں چلے گئے، ہم آپ کو ڈھونڈتے رہے۔ یہ بڑی بات ہے، وگرنہ نہ وقت ہے اور نہ فرصت ہے، اور یہ ان کے صاحبزادوں کا کمال ہے کہ وہ ان کی ہر ضرورت کی جگہ ان کو دیے پھرتے رہے۔ اللہ ان بچوں کی خدمات قبول فرمائے۔ تو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ من شاب شیبۃ فی الاسلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے تو یہ بڑھیپا نہیں ہے، یہ آخرت کا نور ہے۔ کانت لہو نورا یوم القیامہ، یہ بڑھیپا قیامت کے دن اس بوڑھے کے لیے نور بنے گا۔ چنانچہ دوسری روایت کے اندر جو سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع کیا گیا تو ساتھ میں یہ فرمایا گیا کہ اس کو مت اکھیڑو کہ یہ قیامت کے اندھیرے کی روشنی ہے، قیامت کے اندھیرے کی روشنی ہے۔ یہ سارے بزرگ جن کا نام لیا گیا سب بڑھیپے کے اندر فوت ہوئے،
اور ماشاءاللہ سفید بالوں کے ساتھ، اور وہ مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ سفید بالوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سختی کرتے ہوئے مجھے لحاظ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شرف ان کو نصیب فرمائے۔ اور جہاں تک ہمارے بزرگ خالد صاحب کی بات ہے، خالد صاحب بھی مجلس ذکر کے پکے آدمی تھے اور جامع مسجد کی حاضری کے بھی پکے آدمی، حتیٰ کہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ان کا انتقال حرم مکی میں ہوا۔ یہاں سے عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر عمرہ کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے، وہی دفن ہو گئے۔ اس جمعے بھی یعنی جانے سے پہلے جو آخری جمعہ تھا وہ جامع مسجد میں پڑھ کے گئے۔ تو میں نے 2 حدیثیں اس حوالے سے مطالعہ کی تو عجیب روایات سامنے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فی احد الحرمین، کہ جو حرمین یعنی مدینہ طیبہ یا مکہ مکرمہ میں سے کسی ایک جگہ پہ فوت ہو جائے، استوجب شفاعتی، اس نے میری شفاعت کو اپنے اوپر واجب کر دیا، اور اس شفاعت کا اگلا اثر بتلایا، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْآمِنِينَ، قیامت کے دن کا کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا، وہ مامون ہوں گے، وہ امن میں ہوں گے، وہ ہر طرح کی سختی سے محفوظ ہوں گے۔ اور غالباً اعلام السنن کے اندر یہ حدیث ہے، شمائل کے حوالے سے ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال کا وقت آیا، کن کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، تو انہوں نے ایک عجیب تمنا کی، فرصت مانگی اور تمنا کی کہ مجھے فرصت ملے اور میری یہ تمنا پوری ہو جائے۔ تمنا کیا؟ کہ ایک پتھر پھینکا جائے، جہاں تک وہ پتھر پہنچے اتنی مسافت مجھے بیت المقدس کے قریب کر دیا جائے۔ یعنی فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کیا تمنا کی کہ مجھے بیت المقدس کی طرف، یعنی جیسے ہمارے قبلے کی طرف پتھر پھینکا جائے، جہاں تک وہ گرے مجھے وہاں پہنچا کے میری جان نکال دی جائے، تاکہ میں اپنے اختیار سے مرنے سے پہلے اتنا بیت المقدس کے قریب ہو جاؤں۔ جب بیت المقدس کی یہ فضیلت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا ہے، تو وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو پتھر کی مسافت نہیں، جو ہزاروں میل کا فاصلہ اللہ نے اس کی موت سے پہلے خانہ کعبہ کا طے کروا کے اس کا جنازہ بھی خانہ کعبہ میں کروایا۔ یہ وہ نصیب ہے کہ جس کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اور آخر میں تذکرہ خیر کی بات ہے تو ایک حدیث عرض کر کے بات ختم کر دوں۔ حضرت نے مجھے 20 منٹ کا فرمایا تھا، 15 منٹ ہو گئے، کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سامنے سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی نیکی کی گواہی دی، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ نیکی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، 3 بار فرمایا۔ پھر ایک موقع آیا، ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں لوگوں کا تبصرہ اچھا نہیں تھا، اس کے اعمال، برے اعمال کے ساتھ لوگ اس کو یاد کر رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، 2 جنازے گزرے، دونوں کے اوپر لوگوں کا تبصرہ الگ ہے، آپ کا جملہ ایک ہے وجبت وجبت وجبت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا کہ پہلے کے متعلق نیک اعمال کا تبصرہ
در حقیقت نیک اعمال کی گواہی ہے، اور ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے اس مرحوم کے لیے جنت کو واجب قرار دیا۔ اور دوسرے میت کے بارے میں لوگوں کا گناہوں کا تذکرہ اور تبصرہ اس کے گناہوں کی گواہی ہے، اور ان کی گواہی کی وجہ سے اس مرنے والے کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ اور پھر فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہو۔ اس حدیث سے علماء نے ایک نتیجہ نکالا ہے، وہ یہ کہ جو فرائض ہیں جو ان کو چھپ کر ادا نہ کیا جائے، زکوٰۃ چھپ کر نہ دی جائے، نماز چھپ کر نہ پڑھی جائے، روزہ چھپ کر نہ رکھا جائے، بلکہ کیا کیا جائے؟ اور صرف اتنا نہیں بلکہ ریا کے بغیر، دکھلاوے کے بغیر اپنی نیکیوں کے گواہ پیدا کرنے چاہیے۔ اور جہاں تک ان گناہوں کی بات ہے جو صریحاً حرام ہے، کم از کم اتنا اجتناب کیا جائے کہ وہ علی الاعلان نہ کیے جائے۔ کیوں کہ علی الاعلان دو جرم ہو جائیں گے، ایک گناہ جرم ہوگا، دوسرا اس کو اعلانیہ طور پر کرنا الگ سے جرم ہوگا کہ اس کے گناہ کے گواہ یہ سارے دیکھنے والے ہوں گے، اور یہ ایسے دیکھنے والے ہیں جن کی شہادت کی بنیاد پہ جنت بھی مل سکتی ہے، دوزخ کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ہم سب کو بری موت، گناہ کی موت سے محفوظ فرما کے اچھی موت، نیکی والی موت نصیب فرما دے۔ بلکہ وہ دعا دہرا دوں جو ہر جمعے میں کرتے ہیں، اور تمنا بھی ہے کہ یا اللہ مدینہ طیبہ کی زندگی، مدینہ طیبہ کی موت، مدینہ طیبہ کا دفن ہم سب کو ساری فضیلتوں کے ساتھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔